أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ عبث ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا یہ عبث ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا رہا ذکر سے تیرے بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر غم زندگی میں الجھ گیا غم آخرت نہ جگا سکا میں بھلا کہ مقصد زندگی ہوا ایسا محو معاش میں بھلا کہ مقصد زندگی ہوا ایسا محو معاش میں نہ چراغ علم جلا سکا نہ دیا جہل کا بجھا سکا سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں رب العالمین اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرمانے والے ہیں اور بندوں کے اعمال کی قدر فرمانے والے ہیں یعنی اللہ کی ذات بندوں کی قدردان ہے اور ان کے اعمال کی بھی قدردان ہے قدردانی کسے کہتے ہیں؟ قدردانی کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اس کی محبت کی وجہ سے اس کے اعمال کو رد نہ کرنا، یہ قدردانی کہلاتا ہے۔ اور رب العالمین سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔ سب سے بڑا قدردان اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے جو بندوں کے اعمال کی قدر فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرے بندے ایک ذرے کے برابر بھی اگر تو نیک عمل لے کے میرے پاس آئے گا تو تیرا رب
تیرے اس ذرے کے برابر عمل کا بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا کا قانون دیکھ لیں آپ، کسی کلرک نے اپنے افسر کے پاس کوئی درخواست لکھ کے لے کے جانی ہو، وہ کئی بار اس کو پڑھتا ہے، اس کی ٹائپنگ کرتا ہے، اور اس کی کمپوزنگ کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس میں جو مسٹیکس ہیں ان کو نکالتا ہے، غلطیوں کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ غلطیوں سے پاک کاغذ لے کے اپنے آفیسر کے پاس جاتا ہے کہ آپ اس پر دستخط کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلطیوں سے بھرا ہوا کاغذ لے کر اس کے پاس چلا جائے اور اسے جا کر کہے کہ آپ اس میں سے غلطیاں بھی نکال دیں اور اس پر دستخط بھی کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ وہ بندے کے عمل میں کچھ کھوٹا کچھ کھرا ہے تو رب العالمین یہ نہیں کریں گے کہ سارے کو رد فرما دیں، بلکہ اس کا جو کھرا عمل ہے رب العالمین اس کھرے عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اس کے کھوٹے عملوں کو بھی مالک قبول فرما لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے دل کے جذبات، احساسات، خیالات کو دیکھتے ہوئے، اور اس کی وہ نیکی جس نیت سے اس نے کی ہے، اس نے جس سے کسی اللہ والے سے اس نے محبت کی، کسی نیک آدمی سے اس نے محبت کی، کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کی، اب وہ اللہ اس کی نیت کو دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے یہ عمل کس نیت سے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ ایک عابد جا رہا تھا، اور جاتے جاتے ایک راستے میں چلتے ہوئے ایک آدمی، گناہگار سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یار یہ اتنا نیک آدمی ہے، میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اس کی صحبت میں کھڑا ہو جاؤں۔ اب وہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور ساتھ اللہ کے نبی بھی تھے، دونوں لوگوں کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے جا رہا تھا مسلسل۔ اب وہ اس آدمی نے دیکھا، وہ بڑا گناہگار سا تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا تو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور اس نیک عابد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ عابد جو تھا، اس لیے کہتے ہیں نا یہ نیکی کا تکبر بھی بہت بری چیز ہے، بسا اوقات نیکی کا تکبر بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، کہ انسان نے نیکی کی اور اس نیکی کے اندر ہی اتراتا پھرے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ تو میرا بڑا کمال ہے۔ تو یہ نیکی کا تکبر بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ اس نے کہا میں تو اس ملعون سے بھاگتا ہوں، میں نہیں اس کے پاس کھڑا ہونا پسند کرتا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے موسیٰ اس بندے کو، اس عابد کو بتا دے کہ تیرا جنت کا ساتھی بھی یہی بندہ ہے، تیرے جنت کے اندر جو تیرا رفیق ہے نا، اس نے اللہ کے نیک ولی سے، اللہ کے بندے سے اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اللہ اتنا قدردان ہے کہ اسی وقت اس کی وہ برائیوں بھری زندگی ایک طرف، اور اپنے نبی کی طرف وحی کر کے کہا کہ موسیٰ اس عابد کو بتا دو کہ یہ جنت میں بھی تیرا رفیق یہی عابد ہوگا، یہی آدمی ہوگا جس سے تو بھاگ رہا۔ جب اس عابد نے یہ بات سنی تو دل میں تکبر تھا نا، اللہ رب العزت تکبر والے اعمال کو قبول نہیں فرماتے، تو فوراً کہنے لگا مجھے جنت میں بھی اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، مجھے جنت میں بھی اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے۔ جب اتنی بات کہی تو مالک کائنات نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہا کہ اے موسیٰ اس عابد سے کہو کہ آج سے اپنے اعمال پھر نئے سرے سے شروع کر دے، اس لیے کہ جو اس عابد کا جنت میں درجہ تھا، جو مقام تھا، وہ میں نے اس گناہگار کو عطا کر دیا ہے، اور جو اس کا مقام تھا وہ بالکل صفر ہو گیا، آج سے اپنے اعمال کا پھر سے آغاز شروع کر دیا۔ اس لیے کہ اس کے کہتے ہیں نا، اس کے چھوٹے پن نے، اس کے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے نے اسے بہت بڑا کر دیا، اسے بہت بڑا کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس بیٹھے تھے نا ایک مرتبہ، تو حضرت ابو ذر غفاری حضور کی مجلس میں آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ابو ذر غفاری ہے؟ کہا ہاں یہ ابو ذر غفاری ہے۔ کہا کہ یہ جبرائیل تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں میں، دنیا کے لوگوں میں یہ اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے یہ فرشتوں کے مجمع میں مقبول اور مشہور ہیں۔ کہا اچھا
جبرائیل ان کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ فرشتوں میں بھی مقبول اور مشہور ہے؟ تو جبرائیل امین نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس بندے میں 2 خوبیاں ہیں، 2 کمالات ہیں اس میں جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کے مجمع میں بھی مقبول ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا سب سے پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتا ہے، لِصِغَرِهِ فِي نَفْسِهِ، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، کبھی اس نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سمجھنا اس کا اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوا۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی سورت اخلاص ہے نا، اس کو یہ کثرت سے پڑھتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ 2 عمل اس کے ایسے ہیں ابو ذر غفاری کے کہ یہ جن کی وجہ سے فرشتوں کے مجمع میں بھی مقبول ہے۔ تو یہ چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کی، ان کی نیتوں کی، ان کے احساسات کی، ان کے جذبات کی اللہ قدر فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لے کے آتا ہے، اللہ اس کے بعد اس کی قدر فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ فرمائے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی، بے شک تنگی کے بعد اس کے لیے آسانی۔ فرمایا کہ جتنی مفسرین نے اس کے تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ جتنی کسی انسان پر تنگی آتی ہے، مشقت آتی ہے، اگر وہ اس مشقت اور تنگی میں بھی اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو رب العالمین اس کی تنگی کے بعد اتنی ہی فراوانی اس انسان کو نصیب فرما دیتے ہیں، اتنی ہی اس کو راحت نصیب فرما دیتے ہیں، اتنی ہی اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے اللہ آسانی کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ میرے بندے نے تنگی کے حالت میں بھی مجھے یاد رکھا ہے اور میرا شکر ادا کیا ہے، تو میں اس تنگی کے حالات کو بھی فراوانی کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اور اللہ ایسے قدردان ہے۔ آج ہمارے ہاں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ تمہارے پاس کوئی مزدور آتا ہے نا، وہ آ کر کوئی کام کرتا ہے تو مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ حدیث پاک میں ہے یہ کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو، اور پھر اللہ اپنے مزدوروں کی اجرت کیا اپنے پاس رکھ لے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مالک، جیسا کہ اپنے فرشتوں سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فرشتوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا اجرت ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو مزدوری دے دی اور ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو یہ بندے کی اعمال کی قدر ہے جو اللہ فرما رہے ہیں، اور ایسی قدر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے اپنے بندوں کی مزدوری روک سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو مالک ایسا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے، اور جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہوں گے وہ کیسے لوگوں کی مزدوری کو روک لے گا؟ وہ کیسے روکے گا ان کی اجرت کو؟ وہ مالک اجرت کو روکتا نہیں ہے، بلکہ ان کی اجرت ان کی حیثیت اور استطاعت سے بڑھ کر ان کو ادا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا اپنے بندوں کا قدردان ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کی اللہ قدر فرماتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن کے اندر سنہرے حروف میں چمک رہا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی، یہ ایک غلام بنا کر کسی نے ان کو بیچ دیا تھا، اور بکتے بکاتے میرے محبوب کے پاس آ گئے، اور ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں گے۔ میرے محبوب نے کہا کہ میں اپنے اس معاملے کا اختیار زید کو دیتا ہوں کہ زید جیسے چاہے ویسے کر لے۔ اب وہ چھوٹے سے بچے تھے، کہا ادھر دیکھا اپنے باپ کو اور چچا کو کہ مجھے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور ادھر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، قربان جاؤں میں ان کی عظمت پر۔ فوراً کہا کہ اپنے والد سے بھی کہا، چچا سے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اللہ کے محبوب نبی کا سایہ مل گیا، میرے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کوئی نہیں۔ تو میرے محبوب نے بھی کہا کہ میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ جو مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ جو اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑتا تو کیا اللہ کے نبی اس کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اپنے نبی سے محبت کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم اس نبی سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے۔
آج ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے. ہمارا نبی وفادار بھی ہے اور وفاؤں کا پیغام لے کے آنے والا ہے. ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں, ہماری زندگی کو اللہ بدل دے گا. اور پھر حضرت زید کو جو مقام دیا, ساری زندگی لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرتے رہے. یہ کیسی قدردانی کی. اور پھر یہ واحد صحابی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام بھی ذکر کیا ہے, اور کسی صحابی کا نام نہیں, ان کا نام بھی قرآن میں. یہ چھوٹا سا ایک عمل کہ جو انہوں نے ان کی محبت کو ٹھکرا کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا, اللہ نے اس عمل کی قدر کی اور اتنا نوازا کہ دنیا دنگ رہ گئی ان کو دیکھ. اور پھر اللہ اپنے بندوں کے نوازنے کی آپ قدردانی دیکھیے. بندے نے روزے رکھے, اب روزے کے اندر اس کے منہ سے جو سمیل اٹھ رہی ہے, اس کے منہ سے جو بو اٹھ رہی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. یہ اللہ اپنے بندے کے اس روزے کی قدر فرما رہے ہیں کہ اس کی وہ بو, اس کے منہ سے اٹھنے والی سمیل اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر کیسی قدر کی اللہ نے, فرمایا کہ روزے تم نے رکھے, تمہارے روزوں میں تم سے کچھ بد نگاہی ہو گئی, تمہارے روزوں میں تم سے کچھ غلط سنا گیا, تمہارے روزوں میں تم سے کچھ غلط بولا گیا, تمہارے روزوں میں کچھ ایسے اعمال ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, تمہارے روزوں میں کچھ کمی ہو گئی. دنیا کا معاملہ ہوتا تو لوگ اس کو رد کر دیتے, لیکن میرا مالک ایسا کریم ہے کہ میرے مالک نے اس عمل کو قبول کرنے کے لیے ایک بہانہ کیا بنایا کہ میرے بندو تم صدقہ فطر ادا کر دو, تمہارے روزوں کی کمیوں کو میں مالک خود دور کر دوں گا. صدقہ فطر سے تطہیر صیام بھی ہو گئی اور غریبوں کے لیے تدبیر طعام بھی ہو گئی. اللہ نے غریبوں کی عید کا بھی انتظام کر دیا اور تمہارے روزوں کے پاک ہونے کا بھی انتظام کر دیا. تو یہ مالک کی اپنے بندوں کے اعمال کی قدر ہے, جو اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کر رہے ہیں, اور ایسی خوبصورت قدر. پھر فرمایا کہ تم رمضان کے روزے رکھے, رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے تم شوال کے رکھ لو, 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں رکھ لو, تمہیں اللہ پورا سال روزے سے رہنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ کیسی قدردانی اللہ کی کہ بندے کے ٹوٹے پھوٹے اعمال اس مالک کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, اور وہ مالک اپنے بندوں کے ان اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتا, بلکہ ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی اللہ قدر فرماتے ہیں. اور ایسی قدر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتے چلے جاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آیا ہے, میں اس کو محروم نہیں کروں گا. ملکہ زبیدہ تھی نا, ہارون رشید کی بیوی, یہ بڑی مالدار تھی, ظاہر ہے ملکہ تھی, تو اس نے بہت بڑا کام کیا تھا. اس نے وہاں سے عراق سے لے کر ایک نہر کھدوائی تھی جو حرم تک آ رہی تھی, حاجیوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کیا تھا اس نے. یہ اس زمانے میں جب پانی اتنی قلت تھی وہاں پر کہ پانی کا, آج بھی عرب میں کمی ہے پانی کی, دور سے لے کے آتے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو ایسا کوئی انتظام نہیں تھا نا, اتنا ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی. لیکن اس زمانے میں اس نے نہر کھدوانے کا انتظام کیا, یہاں تک کہ مزدوروں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشقت کا کام ہے, پہاڑوں کے اندر سے نہر کھودنا کوئی چھوٹا کام ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے. اس نے کہا 1 دینار, اگر تم 1 کدال مارنے کا, 1 ضرب لگانے کا اگر تم 1 دینار بھی مانگو گے میں پھر بھی تمہیں ادا کروں گی, لیکن تمہیں نہر بنانی ہوگی. آج بھی جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں, اس نہر کے اثرات آج بھی موجود ہیں. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو اس نے کیا. کسی نے اس کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا اللہ نے بڑا کرم کا معاملہ کیا میرے ساتھ, مجھے معاف کر دیا, مجھے بخش دیا. تو کسی نے کہا تیری بخشش تو ہو ہی جانی تھی, تو نے اتنا بڑا کارنامہ جو کیا تھا. کہا کون سا؟ کہا وہ تو نے جو نہر کھدوائی تھی. تو وہ ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ وہ میرا معاملہ بھی تیرے بحث آیا تھا. مالک کائنات نے کہا کہ وہ نہر جو تو نے کھدوائی تھی وہ تو نے سرکاری پیسے سے کھدوائی تھی, وہ کون سا تیرا اپنا پیسہ تھا, وہ تو سرکاری پیسے سے تو نے کام کیا تھا, اس میں کیا کمال ہے؟ میرے پاس عمل کوئی نہیں تھا اپنے مالک کو دکھانے کے لیے. اچھا یہ ملکہ زبیدہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایسی نیک خاتون تھی, اپنے محل کے اندر 300 باندیاں, 100 باندی, 100 خادمیں انہوں نے رکھی تھی جو ہر وقت محل کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. ہر وقت 3 باندیوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انہوں نے 3 پارے قرآن پاک کے تلاوت کرنے. وہ 24 گھنٹے محل کے اندر قرآن کی صدائیں بلند ہوتی رہتی.
یہ قرآن سے محبت تھی اس کی. تو کسی نے اس کو پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی مالک کو دکھانے کے لیے نہیں تھا. جب میرے اعمال پیش ہوئے کچھ بھی میرے پاس ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے بخشش ہو جاتی. تو مالک کائنات نے مجھے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بخش دیا. کہا وہ کیا تھا؟ کہنے لگی کہ میرے مالک نے کہا کہ ایک دن آذان ہو رہی تھی، ایک دن تو باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اچانک آذان کی آواز جب بلند ہوئی، تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو نے اسی وقت اپنے سر کو ڈھانپ لیا، میرے نام کا احترام کیا. جا آج میں تجھے اسی بات میں مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. تو نے میرے نام کا احترام کیا، اذان کا احترام کیا کہ تو نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، آج میں تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. تو اللہ کی ذات سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کس چیز نے غافل کر دیا؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے عملوں کو بھی بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے عملوں پر بھی مالک تمہارے لیے مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے. تو پھر اس مالک کی محبت میں کیوں نہ ڈوب کر وہ اعمال کیے جائیں جن سے اس مالک کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے. اور جب ہم اپنے مالک کی محبت میں یہ اعمال کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.